اچھا جی یہ پہلے دیکھیں ویڈیو. نمستے. یہ ویڈیو اسپیشلی فار خان صاحب، عمران خان صاحب جو پاکستان کا ستارہ ہے نا، ان کے لیے. انہوں نے بولا کہ آپ لوگ ڈونیشن کریں. لائک میں نے پڑھا تھا، کچھ تھا میرے پاس ہے وہ. خان صاحب ہاؤ اباؤٹ ہم لوگ بھی تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہم دوسرے کنٹری کے ہیں اور ہم آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتے. ہم تو ہیلپ کریں گے، ضرور کریں گے. اب تو ٹائم آ گیا نا بات بولی آپ کو سو کرے. لو یو خان صاحب، آپ نے یہ موقع دیا تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں. لو یو آل لاٹ. صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ نیپال کی بہن ہے کوئی، اور یہ جب خان صاحب 9 اپریل کو نکلے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈونیٹ کریں، پیسے چاہیے میری پارٹی کو تاکہ میں جلسے کر سکوں اور میں الیکشن کیمپین کر سکوں. اس وقت بہت ایک ہوا چلی تھی اور پوری دنیا سے لوگ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تھے خان صاحب کو. وہ نامنظور.com کے آنے کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ والی ویڈیوز بہت ساری دیکھی ہم نے اس وقت، اور میں بڑا ایکسائٹڈ ہو گیا. تو میں نے پھر بعد میں پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار سے بات کی. میں نے کہا یار اس طرح سے جو غیر ملکی ہیں وہ اگر خان صاحب کو پیسے دینا چاہ رہے ہیں تو وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم نامنظور.com کی سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ہم سے پاکستان کا شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں، تو ہم تو پاکستانی نہیں ہیں، تو ہم کیسے خان صاحب کو پیسے دیں. تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شک ہے، یہ قانون ہے کہ صرف پاکستانی ہی ڈونیٹ کر سکتے ہیں سیاسی پارٹی کو. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ قانون یہ ہے. یہ قانون آج سے نہیں، یہ قانون بہت دیر سے، یعنی جب سے پارٹی بنی ہے تب سے یہی قانون ہے کہ صرف پاکستانی ہی ڈونیٹ کر سکتا ہے. اور جتنے نام لکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی اس رپورٹ میں وہ سارے پاکستانی ہیں. اور اگر ان میں کوئی نام ایسے ہیں بھی تو وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں پیدا ہوا، پھر وہ امریکہ میں چلا گیا، اس نے کسی گوری سے شادی کر لی، اس کے بعد اس کو نیشنلٹی مل گئی اور اس گوری کے ساتھ اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ سے اس نے پیسے بھیجے ہیں. تو جس میں اس کی بیوی کا نام شو کر رہا ہے، یا اگر اس کی بیوی کی کوئی کمپنی ہے، اچھا اس نے وہ بھیجے اپنے نام پہ، کیونکہ وہ پاکستانی سول آئی ڈی کارڈ نمبر یوز کیے بغیر وہ بندہ پیسے نہیں بھیج سکتا. اسی طرح وہ جو خواتین ہیں جیسے امریکن نیشنل ہوگی تو اس کو جب اس کے بندے کو وہ بندہ اس کا پاکستانی نژاد ہے تو آٹومیٹیکلی پاکستان کی نیشنلٹی ان کے پاس آ گئی. یہ ڈوئل ہو گیا، پاکستانیوں کو وہاں کی نیشنلٹی اور وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کی پاکستانی نیشنلٹی، کیونکہ اس کا خاوند پاکستانی ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو فنڈز کیے. اچھا انہوں نے اب بات کی کہ جناب انڈیا سے کچھ لوگ ہیں، انڈیا سے ایک عورت ہے، ایک ہی عورت کا نام ہے انڈیا سے، مرد ہے کوئی، ایک سکھ ہے کوئی وہ بھی، اور ایک اسرائیلی کا کہا جاتا ہے اس کو کہ اسرائیلی ہے کوئی. اچھا میں ایک تصویر ساتھ چلانا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں پہ مریم صاحبہ نے اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک بروشر شیئر کیا تھا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، اور میں خود بڑا پریشان ہو گیا. اندازہ کریں کہ لکھا ہوا ہے کہ جناب تقریباً 88 کے قریب انہوں نے کہا جی کہ انڈین اور اسرائیل، دیکھیں یہ نام استعمال کرتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل سے فنڈنگ، تو ہمارے عام جو بندے ہیں نا ان کی نبض آپ کو پتہ ہے یار، ہم لوگ اسلام کے نام پہ تو ہم لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں. تو یہ کھیلتے ہیں اس چیز سے. اب یہ اندازہ کریں کہ وہ جو اسرائیلی جس بندے کی بات کر رہے تھے کہ وہ مائیکل نامی بندہ ہے کوئی، وہ بعد میں پتہ چلا وہ پاکستانی تھا، وہ اسرائیلی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو چرن سنگھ کی بات کر رہے ہیں، چرنجیت سنگھ، وہ جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کا ہے، وہ بندہ پاکستانی نکلا. تو اسی طرح سے جو کمپنیز کی بات کریں کہ یہ فورن کمپنیز، باہر کی کمپنیز، وہ کمپنیاں ایک ایک کر کے کمپنیوں کے مالک ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں کہ بھائی میں تو پاکستانی ہوں، اللہ دا واسطہ جے اے میری کمپنیاں. تو اس کے علاوہ میں اے سی پی کی رپورٹ پڑھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی باہر کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں، ویزا، ماسٹر، امریکن ایکسپریس، وہ جو بینک آف امریکہ، ان سب کو فورن. ای سی پی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، یہ جس طرح کا گند کر گئے ہو. اور وہ صرف پتہ کس لیے، مزے کی بات یہ ہے، صرف وہ اس دکھتی رگ کو چھیڑنے کے لیے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے وہ جو ایک صادق اور امین کا لقب ملا ہوا ہے نا اس کو، وہ چھین لے اس سے.
اور اس کو جھوٹا قرار دے دے, کچھ ایسا ہو جائے, کوئی عدالت بول دے, کوئی بندہ ہی بول دے. اچھا پھر ایک اور چیز انہوں نے استعمال کی آج صبح, اگر آپ نے دیکھا ہو, بلکہ رات کو 12 بجے ہوئے تھے, اور میں نے ایک ٹویٹر پہ ایک پوسٹ دیکھی ایک لفافے کی. اس نے کہا جناب سیل کر دیا گیا, الیکشن کمیشن کا سارا ایریا سیل کر دیا انہوں نے کنٹینرز لگا کے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہو کے, پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ حملہ نہ کر دیں, اور پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے, رینجر بلا لی گئی ہے. یعنی وہ ماحول کیا گیا کریٹ کہ پی ٹی آئی والے مشتعل ہو کے یا وہ ڈس ہارٹ ہو جائیں کہ یار ہے کی ہو گیا, لگتا ہے کہ بہت وڈا کم پہن والا. سر وہ کیا تھا, وہ مائنڈ گیم تھی. یہ لوگوں کو ایک تاثر دیتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے وہ 26-27 جو بھی تاریخ تھی جس دن حمزہ کو وہ وہاں پہ انہوں نے نکالا تھا سپریم کورٹ والوں نے, تو پتہ ہے انہوں نے رینجرز بلوائی تھی, انہوں نے خاردار تاریں لگوائی تھی, انہوں نے پولیس کی نفری تعینات کی تھی وہاں پہ تاکہ یہ لوگ مشتعل ہو کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہ کریں. تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ بدلہ لیا کہ جناب الیکشن کمیشنر صاحب, سلطان صاحب, انج دا ماحول بنائے ہو کہ لوکی کہن کہ کیا بات ہے, ڈر جان لوکی. یار یہ نہیں ڈرنے والے میرا برا, یہ نہیں ڈرنے والے. اب یہ اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک ایک رسید, ایک ایک ٹرانزیکشن کی, چاہے وہ ای میل ایویڈنس ہو, وہ بندہ مر بھی گیا ہوگا تو اس کے کوئی رشتہ دار ہوں گے وہ کنفرم کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ سارے جناب وہ رپورٹیں لے کے وہ جو شوکاز نوٹس آیا ہوا ہے اس میں وہ جمع کروائیں گے پی ٹی آئی والے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو نا کہ وہ $20,000 جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ممنوع فنڈنگ میں سے ہے, تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ $20,000 بھی ہم آپ کو دے دیں گے تو بھول ہے بھائی آپ کی, وہ ممنوع بھی نہیں ہے, اور ہم یہ ثابت کریں گے, یہ فواد چودھری نے کہا. اور یہ جو میں نے ویڈیو آپ کو دکھائی یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. میں ایسے بنگالیوں کو جانتا ہوں, ایسے انڈین مسلمانوں کو جانتا ہوں, 35 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ, اور وہ عمران خان سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے. ان کو کیا پتا ہے کہ الیکشن کی مطلب جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کے پالیسیز کیا ہیں, لیکن ان کا دل بڑا ہے نا, تو وہ کیا سوچتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. میں اپنی آپ پیتی بتا رہا ہوں. میں اکاؤنٹس میں گیا, میرے جو جہاں جاب کرتا ہوں اکاؤنٹس میں فائننس مینیجر تھا ہمارا, خان کی جس دن سپیچ ہوئی تھی UN کی, ایسے موبائل رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. میں گیا ہوں, اونچی آواز میں جناب وہ خان کی وہ تقریر لگی ہوئی اور یہ ایسے بیٹھا ہوا. میں گیا ہوں, جا کے میں نے بولا, میں نے کہا سامنے بھائی کیا دیکھ رہے ہو, میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. یقین کرو انڈین ہو کے وہ بندہ لٹرلی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے, اور اینڈ پہ کلیپ کرتا رہا کتنی دیر, اور کہتا ہے یار مان گیا ہو تمہارے پاکستانی ہو, تم لوگ بہادر ہو یار, کیا بندہ ہے یار, اس نے پکڑ کے کان پکڑا دیے پوری دنیا کو. یہ اس وجہ سے وہ جذبہ ہے ان میں, ان کو پتا ہے کہ اگر ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں, اگر یہ پورے خطے میں کوئی ٹکر لینے والا ہے مغرب سے تو وہ عمران خان ہے. تو اب اس کو جتنا بھی گندا کرو گے اس کے فین کہاں سے نکلتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار ہم پیسے دینا چاہتے ہیں, ہم خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کا پاکستانی ہونا ضروری ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, جیسے کہ خواتین تھی کچھ, انہوں نے کہا کیسے بھی کر کے میں اپنے کنگن بیچ دوں گی, میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ پاکستانی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں یہ کوشش کر رہے ہیں خان کو گندا کرنے کی. خان کو جب تک میں سمجھتا ہوں وہ اپنے مقصد پہ اڑا ہوا نا, مقصد اس کا کیا کہ ان کے آگے کھڑے ہونا, کہ جن کے آگے یہ جھک جاتے ہیں, جب تک اس کا مقصد یہ ہے نا, اس کو مدد اللہ کی آتی رہے گی. ورنہ یار سوچ سکتے ہو کہ 14-15 پارٹیاں ایک طرف ہوں, الیکشن کمیشن بھی ان کی طرف ہو, ساری نفری ساری مشینری ان کی طرف ہو, اور پنجاب میں 15 سیٹیں لے جائے وہ, اور 17 سیٹیں لے جائے وہ. 15 تو آپ نے بعد میں چیٹنگ کر کے دی نا, 17 سیٹیں لے جائے وہ پنجاب میں. جو آپ کا نون لیگ کا گڑھ تھا, آپ کا گھر تھا, وہ لے گیا. فیصلہ آباد, بہاولپور, اپنا قصور, کبھی سوچا تھا آپ نے؟ تو یہ ایک ایسا چینج ہے, لوگ مان گئے ہیں, لوگ سمجھ گئے ہیں. اور آپ اگر اس کو جھوٹا کہنے سے آپ کو تسلی ہوتی ہے, آپ بے شک کہیں, صبح شام کہیں, لیکن لاجکس یہ کہتے ہیں, جو اس کے ثبوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب تک تو صادق اور امین ہی ہے. پاکستان زندہ باد.